السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19، اس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اور جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہو اور اس کے لیے کوشش کرے جیسا کہ کوشش کرنی چاہیے اور وہ مومن، تو اس کی صحیح مشکور ہوگی، یعنی اس کی صحیح قدر کی جائے گی۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل، اس کا احسان ہے کہ اس نے اس زندگی میں اتنی وسعت عطا فرمائی کہ اس سال پھر ہم قرآن مجید کے تعلق سے، رمضان المبارک کے تعلق سے یہاں جمع ہیں۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزوں اور قرآن کے سائے میں گزرا ہے، اور یہ آیت میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھی ہے، اسی تناظر میں ہے۔ عادتوں کو مؤخر کر کے بلکہ ترک کر کے اب ہماری ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں، ہم کچھ اور کام کر رہے ہوتے ہیں اس پورے مہینے کے اندر، نمازوں کی صورت میں، روزوں کی صورت میں، قیام اللیل کی صورت میں۔ فرض یہ ہے کہ یہ تو پورا ایک عمل ہے جس سے ہم گزرے، تو ترجیحات کا اگر درست ہونا یہ طے کرنے ہو جائے، یعنی آدمی اس کام کو اچھی طرح سے سمجھ لے، تو اس ترجیحات کے عمل میں جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے، اور پورا قرآن مجید یہ بات ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ آخرت مقدم ہے دنیا پر۔ ترجیح کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی کس پر کس کو ترجیح دی جائے، کسے اولیت دی جائے اور کسے مؤخر کیا جائے، کس کو پہلے مرحلے کے اندر اپنے سامنے رکھا جائے اور کس کو اس کے بعد کے مرحلے میں آگے اس کے سامنے اپنے سامنے رکھا جائے۔ تو بنیادی طور پر معاملہ یہی ہے کہ آخرت مقدم ہے۔ اگر ارادہ آخرت کا ہے، یعنی آدمی یہ سوچتا ہے کہ ارادہ آخرت کا ہے، ہم میں سے بیشتر لوگ یہی بات اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، آخرت پر ہم یقین رکھتے ہیں، ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ بالآخر ہمیں مر کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہاں پھر ہمارے اعمال کا حساب ہے، اور جنت اور دوزخ یہ دونوں مقامات ہمارے سامنے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جہنم سے بچ جائے اور آخرت میں داخل ہو جائے۔ اللہ نے بھی یہ بات بتائی، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آگ سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہ کامیابی، اس کامیابی کی تلاش میں آپ یہاں بیٹھے، اس کامیابی کی تلاش میں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یعنی ہماری ترجیح کیا ہے؟ اس کامیابی کو حاصل کرنا۔ لیکن یہ کامیابی صرف سوچنے سے تو نہیں ملتی، کامیابی کے لیے پھر کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کسی بھی منزل کا تعین سب سے پہلے مرحلے میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، کہ اگر آخرت کا ارادہ، یعنی آدمی نے یہ بات طے کر لی ہے کہ اس کا مطمع نظر اب کیا ہے کہ وہ آخرت کے تناظر میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ کیوں بسر کرنا چاہتا ہے؟ آخرت میں کامیابی اس کا ہدف ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے، وہ کس ہدف کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا نصب العین کیا ہے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرے آخرت کے اعتبار سے۔ دنیا آخرت دونوں چیزیں اسی معاملے میں، یہ جو کہتے ہیں ہم خاتمہ بالخیر ہونا، یعنی اختتامی مرحلے تک جاتے جاتے
زندگی کے، یہ بات ہمارے سامنے رہے کہ کوئی ایسا مرحلہ نہ آ جائے کہ آدمی خیر سے ہٹ جائے، تو آخری مرحلے تک خاتمہ بالخیر، یعنی اللہ کی رضا حاصل ہو اور آدمی جنت کا مستحق قرار پا جائے۔ تو جب یہ منزل کا تعین آدمی کا ہے، دیکھیے قرآن مجید کا یہ عمل جس سے گزرے کہ ہم نے تراویح میں بھی اسے سنا اور ترجمے کے اندر ترجمہ بھی آپ کے سامنے رہا اور اس مختصر سی گفتگو بھی اس کے حوالے سے ہوئی، وہ کہ یہ کفایت نہیں کرتی ہے، کسی طور کفایت نہیں کرتی ہے۔ تقریباً یعنی ہم کہتے ہیں پورا مہینہ، لیکن یہ مہینہ کیا کل یعنی 53 گھنٹے ان 720 گھنٹوں میں سے گویا یہ ہم نے صرف کیے ترجمے کے لیے، اور اس سے کچھ کم ہم نے تراویح کے اندر صرف کیے، تقریباً کہہ لیجیے اتنا ہی کہہ لیجیے، اس سے کچھ کم ہے، یعنی یہ کل ہماری کاوش، اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، حالانکہ یہ تو پوری زندگی کا کرنے کا کام ہے۔ تو اس وقت کو صرف کر کے بہرحال ہم یہاں پر موجود ہیں، اتنا وقت صرف کر کے کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جو لوگ اس میں ان گھنٹوں کے اندر یہاں حاضر و موجود رہے تو وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پورے قرآن کا ترجمہ بہرحال سنا ہے، بہرحال یہ ان کے سماعت سے گزرا ہے، یقیناً ان کے ذہن میں بھی اس کا کچھ حصہ محفوظ ہوا ہے، انہوں نے اس کے باعث ایک تاثر لیا ہے، انہوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس سے یقیناً کچھ نہ کچھ ہمیں حاصل ہوا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سارا جو کچھ عمل تھا، جو کچھ ہم پڑھتے رہے، تو اس میں اس منزل کا تعین ہی کیا گیا، یعنی یہ بات بتائی گئی، یہ بات ہمیں سکھائی گئی، سمجھائی گئی کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی جائے، اور آخرت ہی اصل منزل ہے، آخرت ہی اصل مستقبل ہے، وہ مستقبل جو دائمی ہے، وہ مستقبل جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ دنیا یہ قلیل ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا آخرت کی تیاری کی جگہ ہے، یعنی سارے چیزیں قرآن مجید کی صورت میں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے ساتھ کیا ہے کہ جب آدمی کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے، وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ زندگی کا اصل جو ہدف ہے اور زندگی کا جو اصل حاصل ہے وہ کیا ہے، آخرت میں کامیابی حاصل کرنا۔ تو اگر یہ منزل کا تعین ہو گیا تو سمجھ لیجیے ایک مرحلہ طے ہو گیا، ایک مرحلہ طے ہو گیا۔ فمن اراد الآخرہ، اگر یہ بات طے ہو گئی کہ ہمارا ارادہ اب آخرت کا ہے، ہم نے اب آخرت ہی کو اپنے سامنے رکھنا، یعنی آخرت کو سامنے رکھنے سے مراد کیا ہے، آخرت میں کامیابی کا حصول، اور وہ کامیابی کا حصول کیا ہے کہ جنت حاصل ہو جائے، جنت میں چلے جائیں۔ تو یہ اگر طے کر لیا گیا، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، اب ہم اسی تناظر میں زندگی آگے بسر کرتے ہیں، یعنی آدمی کے پیچھے بعض لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کا ان کا ہدف ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ حاصل کرنا، وہ حاصل کرنا، تو وہ ایک لمبی فہرست ہے۔ زندگی جو ہے وہ اس طرح اپنے اندر انسان کو منہمک کرتی ہے، محو کرتی ہے، اور شیطان جو اس کے پیچھے لگا ہے، جو انسان کو آخرت سے ہٹا کر اور دنیا ہی کے اندر جو ہے اسے گھمانا چاہتا ہے اور اسی کے گرد اسے رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے ایک لمبی فہرست ہے اس کے سامنے۔ جوانوں سے پوچھیں تو ان کے سامنے فہرست ہوگی، اب جوان تو چھوڑیے، اگر بوڑھوں سے پوچھیں تو ان کے بھی منصوبے ہوں گے، ان کے بھی طول العمل، یعنی امیدوں کا لمبا ہوتے چلے جانا۔ حالانکہ جب عمر کم ہو رہی ہو، عمر تو ختم ہو رہی ہے، یعنی آدمی اپنی عمر جو ہے گزار رہا ہے، یہ ساری چیزیں بھی قرآن میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ انسان آخرت سے قریب ہوتا جا رہا ہے، اپنی منزل یعنی موت سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف جا رہا ہے اور اس سے ملاقات کرنے والا۔ تو زندگی تو یہ سفر تو جاری ہے، کسی وقت بھی یہ منزل سامنے آ سکتی ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس بڑے بڑے منصوبے ہیں، لوگ جو ہے بڑے بڑے گویا کہ ابھی اپنے سامنے مراحل کام کے رکھتے ہیں، اور یہ کر لوں اور یہ کر لوں اور یہ کر لوں۔ ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں بھی اپنی جگہ پر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آدمی ان سب چیزوں سے بے تعلق
ताल्लुक हो जाए। लेकिन असल चीज़ जो इन सब पर यानी इन पर हावी होनी चाहिए, जो इनसे मुकद्दम होनी चाहिए, वो तरजीहात की बात है ना, कि अब तो मेरी तरजीह, अब इस उम्र के अंदर भी मेरी तरजीह अगर दुरुस्त ना हो जाए, और मेरी क्या, इस जवान की बात भी यही है, इस नौजवान के लिए जिसके लिए आज कुछ करने का वक्त है। ये सब भी कुरान के अंदर बात आपके सामने आई है। अल्लाह ताला ने इन जवानियों को कैसे मुखातिब किया, इन जवानों को कैसे अल्लाह ताला ने इस बात का एहसास दिलाया है कि अगर ये जवानी लगानी है तो कहाँ लगानी है, इस जवानी की असल कदर व कीमत, इसकी जो है कदर जो है कहाँ पर हो सकती है, इसका तुम्हें मुतबादिल कहाँ से मिलेगा, वहीं से मिलेगा, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। दुनिया तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। जाहिर है इसी से गुजर के हम यहाँ खड़े हुए, इसी से गुजर कर और दूसरे लोग यहाँ पर हैं, आप भी इसी से गुजर कर यहाँ आएंगे या इससे पहले ही अल्लाह के पास चले जाएंगे। तो ये जो उरूज ज़वाल का तसव्वुर कुरान देता कि एक उरूज है और फिर आखिर ज़वाल है, तो दुनिया में तो ये सारी चीज़ें आती हैं। आदमी जवान भी होता है, आदमी कमाता भी है, आदमी दुनिया हासिल करता भी है, उसके बाद क्या है, काम खत्म हो जाता है, दुनिया उससे रूट कर चली जाती है, दुनिया उसे छोड़ के चली जाती है। ऐसा नहीं होता है कि आदमी आखिरी वक्त तक उसी तरह से इस दुनिया को अपने कब्जे में रखे। दुनिया में रहते हुए ये बात होती है कि दुनिया हमारे हाथ से निकल जाती है, हमारा सवाल हमारी दुनिया में हमारे सामने आ जाता है, दुनिया में वो जर्द खेती की तरह हो जाते हैं कि जिससे कोई पूछता नहीं है और बस उसके अपने आखिरी मंजिल की तरफ जा रहा होता है। तो ये हकीकत यानी कुरान के मुताले का जो मकसद था, जो बात थी कि आदमी इस हकीकत को पहचाने और वक्त से पहले पहचान ले, यानी अपने उरूज के दौर के अंदर ही अपने आखिर वक्त के लिए तैयारी कर ले, यानी असल मुस्तकबिल को अपने सामने रखे। यही तो हम कर रहे होते हैं। हालांकि दुनिया का मुस्तकबिल तो कोई मुस्तकबिल नहीं है, दुनिया का मुस्तकबिल तो इख्तिताम है, दुनिया का मुस्तकबिल तो मौत है, दुनिया का मुस्तकबिल तो सारी चीजें हमारे हाथ से निकल जाना है, दुनिया का मुस्तकबिल हमारी सेहत का खत्म हो जाना है, यानी सारी चीजें हमारे सामने। ऐसा ही होता है, कोई आदमी ऐसा नहीं है दुनिया के अंदर कि जिसने अपने इस मुस्तकबिल को महफूज कर लिया हो कि जवानी कायम रहेगी, उसने इस मुस्तकबिल को महफूज कर लिया हो कि वो मरेगा नहीं और उसने अपने लिए किसी सवाल का मामला ना हो। तो ऐसा कभी नहीं होता है। आदमी सोचता है हाँ बुढ़ापा अच्छा गुजर जाए, फला ऐसा गुजर जाए, वो अपने उसी मुताबिक गुजरना है जो अल्लाह ने हमारे लिए लिखा, उसके लिए तैयारी की। हालांकि बात यही है, नेकी का रास्ता, दीन का रास्ता, अल्लाह से वाबस्तगी का रास्ता, अल्लाह पर तवक्कुल की बात, अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम हो जाने की बात, वो बुढ़ापा बहुत शानदार हुआ करता है। ये तजर्बे की बात है, वरना दुनिया तो ऐसे ही है। पता चला लोगों ने बहुत कुछ किया, ये कमाया वो कमाया, बच्चों को यहाँ पढ़ाया वहाँ पढ़ाया, ये किया, कोई अमेरिका चला गया, कोई कनाडा चला गया, बड़े मियाँ जो है वो अकेले घर के अंदर, अब इतना बड़ा सा घर है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, साए साए करता हुआ, और उसके अंदर गोया कहिए कि अपने उस मुस्तकबिल को देख रहे हैं और हैरान और परेशान। तो बहरहाल दुनिया, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे सामने रखी। तो ये बात, पहली चीज़ क्या है, आदमी का ये मंजिल का तयन, मकसद का तयन, हदफ उसके सामने होना चाहिए। तो यही बात अल्लाह ताला कहते हैं, वमन अरादल आखिरा, अगर आखिरत का इरादा कर लिया है और अगर अब भी नहीं किया है, अगर अभी ये बात नहीं है तो ये गोया ये सही जो है ये ला हासिल रही है, यानी इससे कुछ हमें हासिल नहीं हो सका। अगर ये तरजीहात का तयन दुरुस्त ना हो सका, अगर अभी भी हम आखिरत को बुनियाद बनाकर जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं हुए और आखिरत की कामयाबी भी अगर हमारा असल हदफ न बनी, तो गोया कहिए कि अभी मजीद समझने की जरूरत है, मजीद पढ़ने की जरूरत है, मजीद इसके साथ वाबस्ता रहने की। तो वैसे भी है, लेकिन इस मकसद के लिए कि सबसे पहले ये बात हमारे सामने आ जाए कि आखिरत मुकद्दम है और आखिरत ही असल चीज है जिसके लिए हमें कोशिश करनी है, जिसको अपने सामने रखना है। तो जब ये बात तय हो जाती है कि आखिरत, वमन अरादल आखिरा, तो बात यहाँ खत्म नहीं होती, बात यहाँ खत्म नहीं होती। अल्लाह ने उसके बाद क्या कहा, वमन अरादल आखिरता वसआ लहा सायहा, कि फिर उसके लिए कोशिश करे, उसके लिए कोशिश करे जैसा कि कोशिश करनी चाहिए। कोशिश, और फिर कोशिश भी क्या है, जो उस काम के लिए कोशिश होनी चाहिए, जैसी कोशिश का हक है, जैसी कोशिश के लिए दरकार है। तो ये चीज अपनी जगह, यानी मंजिल का तयन एक काम हो गया। दूसरा काम क्या है, रास्ते का इल्म। रास्ते का इल्म जुदा चीज है, कौन सा रास्ता मुझे इस मंजिल तक पहुंचाएगा। जो मंजिल मैंने अपने लिए तय की है, मुतय्यन है, इस मंजिल तक मुझे पहुंचना है, तो इसके लिए रास्ता कौन सा है, कौन सा रास्ता है जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा देगा, इसका शऊर, इसका इल्म भी निहायत जरूरी है। अगर ये बात ना हो तो फिर जाहिर सी बात है, आम जिंदगी के अंदर
منزل کا تعین تو ہے لیکن سمت سفر معلوم نہیں ہے، تو سفر کوئی چیز نہیں ہے کہ آدمی دائرے کے اندر سفر کر رہا ہے تو دائرے میں سفر کرتے ہوئے وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا، اسے سمت سفر معلوم ہونی چاہیے، اسے ذریعہ سفر معلوم ہونا چاہیے، اسے اس راستے کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ تو ایک ہی راستہ، متعین راستہ جس پر چل کر آدمی اپنی منزل تک پہنچتا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ چل تو سب رہے، ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں، لیکن اصل ہدف، اصل منزل تو دنیا کے حساب سے بھی آپ اس بات سامنے رکھتے ہیں تو آخرت کے حساب سے بھی سامنے رکھیں۔ تو آخرت کے معاملے میں یعنی جنت کے اعتبار سے درست سمت کیا ہے، سفر یعنی اس کا راستہ کیا ہے، تو ایک ہی راستہ، متعین راستہ، اور وہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح قرآن بتا رہا ہے نا، یہ کسی اور کا معاملہ نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو کسی قسم کی کوئی اور کوشش الگ سے کرنے کی، کوئی اور اس کے لیے کوئی اجتہاد کرنے کی یا کسی اور کے پاس جا کر کوئی کوشش اس سے معلومات کرنے کی کہیں کس کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے اس بات کو اتنا ہی زیادہ واضح طور پر بیان کیا جتنا آخرت کو ایک منزل کے طور پر سامنے رکھا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا، اسی طرح یہ بات بھی ہر جگہ بتائی، بار بار بتائی کہ کیسے کامیابی کیسے ملے گی، جنت کیسے ملے گی، آخرت میں کامیاب کس بنیاد پر ہوگے؟ ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم مطمئن ہیں، متعین چیزیں، کوئی ایک آدمی بھی اس بارے میں اختلاف نہیں کر سکتا کہ ہاں ایمان اور عمل صالح کی بات قرآن نے نہیں کی ہے۔ قرآن نے کتنی مرتبہ یہ بات کی ہے، اتنی مرتبہ یہ بات کی ہے کہ اس کے بعد کسی شبہ کا معاملہ نہیں رہ جاتا، اس کے بعد کسی شک کا معاملہ نہیں رہ جاتا کہ اس منزل تک پہنچانے کے لیے جو چیز درکار ہے، جو چیز درکار ہے وہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اس معاملے میں آدمی کے سامنے یہ دونوں جامع اصطلاحات، قرآن یہ بات بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے، یعنی ایمان اور عمل صالح کو، ظاہر سی بات ہے کہ آخرت کا ارادہ ہے تو اب اس معاملے میں اس بات کو اچھی طرح ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ تو ایمان کی بات، اگر آپ ایمان کو دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک جامع اصطلاح ہے۔ ایمان، ظاہر ہے کہ ایمان کے اندر پھر تفصیلات اس کے آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسالات، ایمان بالآخرت، یہ تو اپنی جگہ پر ہے، اس وقت یہ چیز پیش نظر نہیں ہے۔ اصل چیز جو اس وقت پیش نظر ہے کہ ایمان کے یعنی مجموعی طور پر ایمان کے بارے میں سوچنا، مجموعی طور پر ظاہر سے ہم سب اہل ایمان ہیں، یہ ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے، یہ ایک واقعہ ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ آج امت کا بیشتر بڑا حصہ جو ہے، بیشتر حصہ کیا ہے، اکثر افراد کی اکثریت نہیں، بہت بڑی اکثریت یہ ہے کہ جو ایمانیات سے بھی پوری طرح واقف نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال اس سے واقف ہونا چاہیے۔ تو اس میں جو چیز اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ یہ بات کی ہے، آپ قرآن پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے، ترجمہ سن رہے تھے، کتنی جگہ یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، کتنے مقامات ایسے ہیں جہاں اہل ایمان سے ایمان کا مطالبہ ہے، جہاں اہل ایمان سے ایمان کا مطالبہ ہے، یعنی یہ بات اب سوچنے کی ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب، یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بات آیت 136 میں بات ہم سے کہی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر، یعنی بنیادی چیزوں پر بات ہو رہی ہے، ایمانیات پہ بات ہو رہی ہے، لیکن کس طرح سے ہو رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ایک بات ہے نا ہمارے سامنے یہ، تو یہ قرآن مجید کے اندر بات موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کہتے ہیں۔ سورہ صف میں چلے جائیے، وہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے بچا دے؟ اور اس کے بعد کیا بتائی وہ تجارت؟ اس کے بعد تجارت یہ بتائی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یعنی کیا تجارت یہ بتائی کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اہل ایمان سے بات ہو رہی ہے، اہل ایمان سے بات ہو رہی ہے، اور انہی سے یہ بات کہی جا رہی ہے تجاہدون فی کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، یہ تمہارے سامنے بات ہے۔ سورہ حدید میں چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو یہ مضمون ملے گا، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اور اللہ اس کے رسول پر خرچ کرو اس میں سے جس میں اس نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ نے کہا کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا؟ وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین،
یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان اللہ اس کے رسول پہ نہیں لاتے، حالانکہ رسول تم سے عہد لے چکا ہے، وعدہ لے چکا ہے، فقد اخذ میثاقکم، یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے۔ تو یہی سب باتیں کیا ہیں؟ تو یہ مقامات جو ہیں تو سوچنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جن لوگوں سے بات ہو رہی ہے، کسی سے تو بات ہو رہی ہے نا، یہ اس کا مخاطب کوئی تو ہے نا، تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں میں تو اس کا مخاطب نہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ اگر آدمی نہیں سوچے گا تو بہرحال ہو سکتا ہے کہ وہ غفلت کے اندر ہی بات مجھ سے ہو رہی تھی اور میں سن نہیں رہا تھا، بات مجھ سے ہو رہی تھی اور میں کسی اور کی طرف دیکھ رہا تھا، تو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوگا۔ مجھے مخاطب کر کے مجھے نصیحت کی جا رہی ہے، مجھے مخاطب کر کے مجھے توجہ دلائی جا رہی ہے، مجھے مخاطب کر کے میرے مسئلے کو حل کرنے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایمان کا مسئلہ اگر پیدا ہو گیا پھر آگے بات کیسے چلے گی؟ یہ تو منزل کے طرف جانے کا جو راستہ ہے اس میں یہی تو بات تھی نا، ایمان اور عمل صالح، یہ دونوں باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو جب یہ معاملہ تو سوچنے کی ضرورت ہے، سوچنے کا معاملہ ہے۔ دیکھیے آپ اس معاملے میں بھی جو کیفیت ہے، اس کیفیت کی صورتحال یہ ہے کہ آج اس وقت میں اس ایمانیات کے اعتبار سے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اس کی بنیاد ہے۔ تو آج کلمہ پڑھنے والے کلمے کے معانیوں مفہوم سے پوری طرح واقف ہیں، پوری طرح واقف ہیں۔ ذرا سا آپ غور کیجئے، سوچئے، اس پر ہم بہت دفعہ بات کرتے ہیں اور اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ آج اس کے ماننے والے، اس کو ورد زباں بنانے والے، اس کو گویا کہیے کہ اپنے ایمان کی علامت کے طور پر جاننے والے، لیکن وہ اگر اس سے پوری طرح واقف نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو الہ کے معنی کیا ہے، معبود کے معنی کیا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں، یعنی یہ چیزیں جو ہیں تو ایمان کا مسئلہ ہے نا، ایمان کی بات ہے۔ تو یہی سب سے ایک بڑا اہم معاملہ بن کر ہمارے سامنے بات آ جاتی ہے کہ جب آدمی اللہ کے الہ واحد ہونے کا شعور نہیں رکھتا اس طرح جیسا ہونا چاہیے، کہہ تو دیا میں نے، یقیناً اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ اسی کو قبول فرما لے، لیکن اس کے قبول فرما کے کام تو پورا نہیں ہوگا، جو کام اللہ نے بتایا پورا قرآن مجید ہمارے سامنے یہ بات واضح کر رہا ہے کہ الوہیت کا مطلب کیا ہے، اللہ کو الہ واحد تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے۔ یعنی اب سارے تعلقات جو انسان کے ہیں ان میں سب سے مقدم تعلق جو ہے، سب پر محیط تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ پھر پکاریں گے تو اسی کو پکاریں گے، مانگیں گے تو اسی سے مانگیں گے، ڈریں گے تو اسی سے ڈریں گے، محبت کریں گے تو اسی سے کریں گے۔ یعنی سارے قرآن مجید میں مفاہیم آپ کے سامنے آئے ہیں نا، خالق ہے تو وہی ہے، رب ہے تو وہی ہے، پیدا اسی نے کیا ہے، پال وہی رہا ہے، اسی کے پاس واپس پلٹ کر جانا ہے، آسمان و زمین کی ساری طاقتیں اس کے قبضے میں ہیں، ساری چیزیں اسی کی طرف رجوع کرتی ہیں، فیصلے سارے اسی کے پاس ہونے ہیں۔ قرآن مجید پڑھتے جاتے ہیں تو اللہ کی صفات سامنے آتی جاتی ہے نا۔ یہ سارا کیا ہے؟ یہ اللہ کے الہ واحد ہونے کی بات ہے کہ اللہ ہی ایک معبود ہے، الہ واحد ہے۔ توحید حاکمیت کا معاملہ، تو جو اقامت دین کی بات کر رہے تھے آپ سے، یہ جو اقامت دین کی بات آپ ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کون سے دین کی بات ہو رہی ہے اور اس کی اقامت کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی اقامت کی ضرورت کیا ہے؟ دین ظاہر اسلام پر تو اسلام ہمارا دین ہے، ہمارا دین اسلام ہے، تو اس اسلام کا جو ہمارا دین ہے تو اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو دین کے معاملے میں جیسے اتنی ساری باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں، تو دین کے معاملے میں جب ہم اس کو سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے اس وقت دین کی بات کر رہے تھے، یہ تشریح تھی نا آپ کے سامنے، اس سے آگے پیچھے بات تھی سامنے، تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں دین اسلام، تو دین اسلام میں ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ اسلام کیسے قبول کریں گے آپ؟ بھائی میں مسلمان، کوئی آگے کہتا ہے، کوئی غیر مسلم ہے آگے کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھیے،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک ہی بات ہے، صرف اتنا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول. یہی بات ہے نا، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جب اس کے ذریعے سے ایک آدمی اسلام کے اندر داخل ہو گیا، اب داخل ہونے کے بعد اب آپ بتاتے ہیں کہ دین اسلام کیا ہے. دین، تو دین کے معاملے میں یہ بات آپ کے سامنے بار بار آتی ہے کہ دین کے جو مفہوم ہے، دین کا جو لغوی طور پر قرآن جو بیان کرتا ہے، ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. تو اس میں کسی کو مقتدر سمجھنا، اقتدار اعلیٰ، تو آپ بتائیے اسلام کے اندر اقتدار اعلیٰ کس کو حاصل ہے؟ اسلام کی بات ہو رہی ہے. یہ تو الگ بات ہے کہ شکر ہے اللہ کا، فضل ہے اللہ کا، اس کا احسان ہے کہ آج ہمارے ملک کے آئین کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کو حاصل ہے. لیکن اگر نہ بھی لکھی ہو، جہاں نہ لکھی ہو، کہیں اور چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں جہاں مسلمان بھی ہوں لیکن یہ آئین و دستور میں یہ نہ لکھا ہو، لیکن وہاں بھی آپ کیا کہیں گے؟ اسلام کیا کہتا ہے بھائی؟ دین اسلام کی بات ہے نا. اسلام کہتا ہے کہ اس میں اصل اقتدار، یعنی اقتدار کیا؟ جو مقتدر ہے، جو حکم دے گا، جس کے حکم کو مانا جائے گا، جس کے حکم پر چلا جائے گا، جس کی طرف سے ہدایت آئے گی، اس کی ہدایت پر عمل کرنے نہ کرنے پر سارا انحصار ہوگا. یعنی ہم تسلیم کریں گے جب اسے مقتدر، تو ظاہر سی بات ہے اس کی ہدایت کو مانیں گے، اور ماننے نہ ماننے پر ایک نتیجہ سامنے آئے گا، یعنی عقیدہ آخرت سامنے آئے گا کہ مانو گے تو جزا ملے گی، نہیں مانو گے تو سزا ملے گی. بھائی اگر کوئی اقتدار ہی نہیں ہے، کوئی مقتدر ہی نہیں ہے، تو پھر سزا اور جزا کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. تو جب اس کا اقتدار تسلیم نہیں کیا کسی نے، تو اب وہ جزا و سزا کے پاس کہاں تک پہنچے گا؟ نہیں، جب اقتدار تسلیم کر لیا. اقتدار کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا. مقتدر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اب اس مقتدر نے ہمیں ایک نظام دیا ہے، ہمیں اس نے ایک ہدایات دی ہیں، اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے. اس نے ہمیں یہ بتایا ہے ایسے تمہیں زندگی بسر کر کے میرے پاس آنا ہے. یہ ہدایات ہے تمہارے پاس. تو وہ ہدایات قرآن و سنت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. یعنی بات اس طرح سے. تو اب یہ دین کو اس طرح سمجھنا، بات صرف اتنی ہو رہی ہے کہ دین کو اس طرح سمجھنا. کتنے لوگ اس طرح سمجھتے ہیں دین کو اس طرح سمجھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امت کا مسئلہ ہے، آج امت زوال کی طرف جا رہی ہے، آج صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے گرد و پیش میں لوگوں کو دیکھتے ہیں اسلام سے بے بہرا، اسلام سے گویا بالکل مخالف سیدھے چلے جا رہے ہیں. ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارے معاملات، ہمارے طور طریقے، ہماری ساری چیزیں جو اس کے خلاف جا رہی ہیں. تو کیوں جا رہی ہیں بھائی؟ کیوں جا رہے ہیں؟ ایک آدمی مسلمان ہونے کے باوجود، ابھی بات کہہ رہے تھے، اور یہ بات ہم کہتے ہیں بار بار آپ کے سامنے آتی رہی کہ پورا نظام یہ بات بار بار، یہ اس میں معاشیات بھی ہے، اس میں سیاسیات بھی ہے، اس میں عدالتی نظام بھی ہے، اس میں حکومت بھی ہے، اس میں زندگی کا ہر معاملہ ہے، کوئی گوشہ نہیں. انفرادی لے لیں، اجتماعی لے لیں، رضاعت کے قوانین لے لیں، طلاق کے مسائل لے لیں. آپ اس کے اندر انسان کے یعنی جزیات سے لے کر اور کلیات تک، فرد سے لے کر اور ریاست تک، مقام سے لے کر بین الاقوامیت تک، یعنی آپ کہیں بھی چلے جائیں ہر چیز اس کے اندر مل رہی ہے. یعنی بات ہے نا، کہہ رہی بات کہ یہ قرآن میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو کسی لیے موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں. تو یہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس آتی ہے. تو جب یہ اللہ کو مقتدر مانا، اللہ کو ہم نے با اختیار مانا کہ وہی ہمارا بادشاہ ہے، وہی ہمارا معبود ہے، اور اسی کو یہ اختیار ہے کہ وہ دین ہمیں دے، تو اسے دین دے دیا. اللہ نے ہمیں دین دیا ہے نا، اسلام پر ہمیں ماننا ہے. ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. کسی سے ہی پوچھیں ہمارا دین اسلام ہے، تو اسلام اس کا نام ہے. تو جب مقتدر تسلیم، تو یہ الہ کیا ہے؟ یہی بات ہے، ہم نے اللہ کو الہ تسلیم کیا ہے، ہم نے اللہ کو الہ تسلیم کیا ہے، اور اسلام کو ہم نے اپنا دین قرار دیا ہے. تو اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے، اور اسی کے اندر یہ بات ہے کہ اقتدار کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. اور میں نے اس اقتدار کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے، میں نے اس اقتدار کو تسلیم کیا ہے، میں نے اس کی اطاعت کا قلادہ اپنی گردن میں ڈالا ہے. میں اس کا بھاگی نہیں ہوں،
میں اس کا مسلم ہوں، میں اس کا مطیع ہوں، میں اس کا فرما بردار ہوں، میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا، اس کا نام اسلام ہے۔ یہی بات ساری پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، اب یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ یہ جو معبود ہے، اب اس کو معبود کہا ہم نے اسی اعتبار سے، اس لیے کہ فرق صرف یہ ہوتا ہے، ایک اقتدار وہ ہوتا ہے جو مسلط ہوتا ہے، ایک اقتدار مسلط ہوتا ہے، آدمی مجبور ہوتا ہے، بھئی اقتدار مسلط ہے۔ یعنی بہت سی جگہ یہاں بھی بہت سے معاملات ایسے جو اسلام کے خلاف ہیں، اسلام کے خلاف ایسے قوانین ہیں لیکن مسلط ہیں، مجبور ہیں۔ بھائی کیا کریں، ہم پسند نہیں کرتے، بدلنا چاہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال سود ہے، یعنی اور درجنوں مثالیں ملیں گی، اور درجنوں ملیں گی، لیکن کیا ہے؟ یہ مسلط ہے۔ تو اب یہ تو اپنی جگہ الگ بات ہے، لیکن ایک اقتدار وہ ہے کہ جسے ہم نے اپنی آزاد مرضی سے اپنے اوپر جو ہے وہ کہ یہ قبول کیا ہے۔ تو اللہ کا اقتدار ہم نے اپنی مرضی سے قبول کیا ہے اپنے اوپر، اس لیے وہ کیا ہے؟ معبود ہے۔ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں، ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، ہم اس کی پرستش کرتے ہیں۔ یعنی سارا معاملہ کیا ہے؟ یہ آزاد روی کے ساتھ ہے، آزاد روی کے ساتھ ہے۔ تو اس کے لیے یہ لفظ اختیار کیا گیا، ورنہ اطاعت تو اسی کے اندر موجود تھی، الہ کے اندر ہی موجود تھی۔ اطاعت جب عبادت کا مفہوم آپ دیکھتے ہیں، یہ بھی ہم پڑھ رہے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے تجھی سے مدد مانگتے ہیں، وہاں یہ بات آ رہی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ کیا گیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں بندگی کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا خالق ہے اور تم سے پہلے والوں کا بھی۔ یہ سب ہے نا، عبادت کی بات آ رہی تھی۔ تو اس میں کیا بات تھی؟ عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات، خضوع ما تذلل، اور اس اعتبار سے اپنی آزاد مرضی کے ساتھ، یعنی آدمی اپنی آزاد مرضی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی بالادستی کو قبول کرتا ہے۔ یہ سارا عبادت کی روح ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی، لیکن اسی طرح سمجھنا، اسی طرح سے اس کے معنی و مفہوم کو جاننا، ہمیں کہاں کرے؟ تو ایمان اور عمل صالح کی طرف یہ لے کے جائے گا نا، اس منزل کی طرف۔ تو بہرحال یہ تو بہت لمبی بات ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ ناواقفیت کوئی عذر نہیں ہے، جو علم کی بات ہو رہی تھی نا، ناواقفیت کوئی عذر نہیں ہے، واقف ہونا ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس پہلی بات ہو رہی تھی نا، منزل کا تعین کر لیا، لیکن منزل کا تعین کر کے اب راستے کا علم حاصل نہیں کیا کہ کون سا راستہ مجھے اس منزل تک پہنچائے گا، تو پھر منزل تو نہیں آئے گی۔ یہاں یہی جائے گا نا کہ بھائی آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ میری منزل، آپ اپنے لیے طے کرتے ہیں، میں یہ منصب حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں یہ ڈگری لینا چاہتا ہوں، میں اپنے بیٹے کے لیے یہ چاہتا ہوں، میں فلاں، تو آپ کے سامنے اب آپ کو پتا ہے کہ یہ یہاں تک پہنچنے کے لیے یہ مراحل طے کرنے، اگر وہ مراحل طے نہ کیے جائیں اور آدمی بس بیٹھا بس جو ہے کہتا رہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، میں فلاں یہ منصب حاصل کر لوں، یہ تو آپ کو پتا ہے یہ بات کہ اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے، ہاں کون سی تعلیم چاہیے۔ اب آدمی کہ بھائی کون تعلیم حاصل کرے، کون اس چکر میں پڑے، بس دعا کرتا ہوں صبح شام کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، میرا بیٹا جو ہے وہ ایسا بن جائے، میرا یہ ہو جائے۔ ہر آدمی کیا کہے گا؟ حماقت ہے، حماقت ہے بھائی، دعا تو عمل کے بعد ہے۔ یعنی تم نے جب اسکول کی تعلیم بھی حاصل نہیں کی، تم آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو، تم اس کے لیے کوئی مشقت سہنے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی صبح صبح کون اٹھے گا؟ صبح اٹھ کر جو ہے کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی برسات ہے، کبھی فلاں ہے، یہ تو بھائی پتہ چلتا ہے کہ 5 سال کے بچہ تو دور کی بات ہے، 3 سال کے بچے کو، 2 سال کے بچے کو اٹھا کے بھیج رہے ہیں۔ کہتے ہیں بھی یہ کام کر رہا ہے، منزل چاہیے تو یہ کام تو کرنا پڑے گا۔ یہاں منزل چاہیے تو آدمی اس فجر کے لیے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں منزل چاہیے تو آدمی کو مشقت سہنے کے لیے تیار نہیں۔ تو غرض یہ کہ راستہ یہ لازم ہے۔ تو ایمانیات کی بات، واقف ہونا، اور پھر اس کو تو اسی لیے ضروری ہے کہ آدمی کلمے کی اس بنیاد کو سمجھے بغیر اس راستے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو الوہیت کی بات، یہ دین کی بات، یہ عبادت کی بات، یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ سارا ایمانیات کا معاملہ ہے کہ آدمی جب اس کا صحیح فہم حاصل کرے گا تو پھر عمل صالح کی طرف جائے گا، پھر عمل صالح کی طرف جائے گا۔ ورنہ کیا ہے؟ چند باتیں کر کے مطمئن ہو جائے گا، بھائی عمل صالح تو کر لیا، اللہ کو رب مانتا ہوں، اللہ کو الہ مانتا ہوں، کلمہ بھی پڑھتا ہوں، ساری باتیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ جو اس کے تقاضے ہیں، جو اس کی وسعت ہے، وہ اللہ کے ساتھ نہیں بلکہ وہ کسی اور کو دے رکھا ہے۔ اقتدار کسی اور کا تسلیم کرتا ہوں، ہدایت کسی اور کی جو ہے وہ اس پر عمل کرتا ہوں، اسے سمجھتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، اسے حق ہے۔
تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے. پھر اسی کے اندر جب ہم چلتے ہیں آگے عمل صالح کی بات، یہ اس کے اندر عمل صالح شامل ہو جاتا کہ اللہ رب العالمین نے جو حکم ہمیں دیا، یعنی جو دین ہمیں دیا، اس دین کو اس پر عمل کرنا یہی عمل صالح. اس دین پر عمل کرنا یہ عمل صالح. اللہ تعالیٰ میں یہ تصور دے رہے ہیں، یعنی اسی عمل صالح کے اعتبار سے اس کی جب وسعت آتی ہے، امت کا تصور. بھئی یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ امت کی طرف اعمال صالحہ یہ امت کی طرف سے آ گئی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا. پڑھ کے آئے نا یہ. اور کیوں بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو جیسا کہ اللہ کے رسول تم پر گواہ ہوئے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ اللہ نے کہا ہے نا، قرآن مجید میں کہا ہے. جب اللہ نے کہا ہے، قرآن مجید میں کہا ہے، تو پہلی بات تو امت کا تصور. یہ امت کا تصور کیا جائے، یہ تو ناپید ہو گیا ہے، یہ تو گم ہو گیا ہے. ہم باتیں تو کرتے ہیں کہ امت کی بات، لیکن اصلاً وہ جو اجتماعیت کی بات ہے، وہ جو ایک وحدت کا معاملہ ہے، جو کسی مرکز پر جمع ہونے کی بات ہے، یعنی ابھی تو ہم اس سے بہت دور ہیں. تو یہ اپنی جگہ پر بات کہ بہرحال امت مسلمہ کا تصور تو ہے. امت مسلمہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ امت مسلمہ اس طرح برسر زمین نظر نہ آتی ہو کہ ہم کہیں یہ امت مسلمہ ہے، یہ نظر آئے. یعنی اس اعتبار سے اس کی تھوڑی سی بات آگے ہوتی ہے، جو ہمارے مسائل ہے، فلسطین کا مسئلہ، یہ سب چیزیں امت کا مسئلہ. تو یہ بہرحال یہ کیفیت ہمیں نظر نہیں آتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ واقعہ ہے. اور میں کیا ہوں؟ میں اس امت کا ایک فرد ہوں. آپ کون ہیں؟ آپ اس امت کے ایک فرد ہیں. آپ اس امت کے ایک فرد ہیں. تسلیم کرتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ کا حصہ ہیں، امت مسلمہ کا فرد، میں فرد ہوں، مجھ سے یہ امت بنتی ہے. تو امت کی حیثیت سے، اس کا ایک فرد ہونے کی حیثیت، امت مسلمہ کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا پر گواہ ہو جاؤ، تو یہ مجھ سے بھی تو بات ہے، امت کا ایک فرد ہونا میں، تو یہ بات تو مجھے کرنی ہے. تو اب اس کے لیے ظاہر سی بات ہے پورے تقاضے ہیں، پورے اس کے کام ہیں، پورے اس کے ساری چیزیں ہیں کہ کیسے یہ کام ہوگا. ہاں ذات کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے، لیکن امت کی حیثیت سے اس کو ایک امت بنانا، اس کے لیے کوشش کرنا، ایک جدوجہد کرنا یہ درکار ہوگی. یعنی جب تک آپ تسلیم نہیں کریں گے تو ایک اور ایک مل کے 11 ہوں گے نا. میں اکیلا کھڑا ہوں، جب آپ کو میں نے یہ کنونس کر لیا، آپ کو میں نے اس پر آمادہ کر لیا، آپ کو میں نے اس پر قائل کر لیا، اجتماعیت وجود میں آ گئی. اب یہ اجتماعیت وہ اصل اجتماعیت نہیں ہے، لیکن یہ اجتماعیت آگے بڑھ کر اس اجتماعیت تک پہنچنے کا ذریعہ. یعنی مقصد کیا ہے؟ ایک امت کا تصور نہیں، بلکہ واقعتاً امت جو ہے ہمیں بن کر جو ہے سامنے آنا چاہیے. تو یہ حقیقی طور پر کام ہوں گے. تو یہ بہرحال اس حیثیت سے بات ہے. لیکن یہاں بھی پھر ایک تھوڑی سی بات اور ہے، بات اختتام کی طرف جائے کہ ایک اور جو اب اس کے عملی اقدامات کے اعتبار سے جو کیفیات ہیں، جو معاملات ہیں، اب ہم کہتے ہیں امت کی بات، اقامت دین کی بات، یہ سب بات بھی ہم کہتے ہیں کہ امت کی ذمہ داری وہی کام کرے. تو اب یہ امت بننا اور یہ اس طرح سے ساری ذمہ داری شہادت حق کی بات کہیں کہ شہادت حق کا ادا کرنا، یہ بھی وہی بات ہے. اقامت دین کہنا یہ بھی وہی بات ہے. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کہنا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ جو کہا کہ اب بہترین امت تم ہو جسے لوگوں کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے منع کرتے ہو. یہ جو قوت نافذہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ سب کیا ہے؟ ایک ہی سمت میں جاتی ہیں. اسے چاہے اقامت دین کہہ لیجئے، چاہے حکومت الہیہ کا قیام کہہ لیجئے، چاہے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات ہے خلافت کا نظام، اسے کہہ لیجئے، جو چاہے کہہ لیجئے، لیکن بات ایک ہی ہے. تو اب یہ کام تو ہمیں کرنا ہے، لیکن کام کیسے ہوگا؟ یہ کام کیسے ہوگا؟ چند لوگ بیٹھے، اور کسی جگہ پر چند لوگ بیٹھے ہوں گے، اور جگہ پر یہ کام ہو رہا ہوگا، لیکن بحیثیت مجموعی، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا ابھی کہ اکثریت کا معاملہ، امت کا یعنی امت سے مراد کے مسلمانوں کی اکثریت کا معاملہ، وہ کیا ہے؟ وہ دین کے اس تصور سے واقف نہیں ہے.
کہتا ہے مسلمان ہے، اسلام ہمارا دین ہے اور اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، شہادت دینا، گواہی دینا توحید کی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بس ختم ہو گیا کام، یہ ہے اسلام۔ حالانکہ کیا کہا تھا اللہ کے رسول نے؟ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام 5 چیزوں کا نام نہیں ہے، یہ کوئی کہیں سے بھی اس کی تشریح اس طرح سے سامنے آ جائے، اسلام ان 5 چیزوں کا نام کیا کہا؟ بنی الاسلام، بنیاد جو ہے یہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ جیسے اس بلڈنگ کی بنیاد کتنے ستونوں پر کھڑی ہوئی ہے، اس کی بیسمنٹ کا کیا معاملہ ہے، اس کی جو ہے یہ بنائی گئی ہے نا، اس اعتبار سے آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ اس طرح، تو یہ تو اصل چیز کے اوپر یہ عمارت ہے۔ تو اب یہ جو ہمارے سامنے ہے کہ اس کا تصور جب لوگوں میں نہیں، تو پیدا کرنا پڑے گا نا، پیدا کرنا پڑے گا۔ ایک بڑی طویل ایک جد و جہد ہے، چونکہ یہ کام ہم نے کیا نہیں ہے اور یہ کام کہیں ہو نہیں رہا ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ حالانکہ مسلمان ہے، حالانکہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کے مدرسے ہیں، مسلمانوں کے اسکول ہیں، مسلمانوں کے کالج ہیں، مسلمانوں کی یونیورسٹیاں، سب مسلمانوں کے ہیں، مگر یہ کام کہیں ہو رہا ہے کہ کوئی دین کو اس طرح سمجھا رہا ہے، کوئی اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم کر رہا ہے کہ وہ ہمارا، اسی کو ہم نے مقتدر سمجھا ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا حاکم ہے، وہ ہمارا مالک ہے اور اسی کی بات ہمیں ماننی ہے۔ یہ سب باتیں تو اس طرح نہیں ہو رہی، بس وہی بات 5 چیزوں پر دینیات جو پڑھائی جا رہی ہے اس میں یہ باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، قرآن کی اس طرح تعلیم، تو بہرحال یہ تو واقعات، تو ایسا تو ہے نا، یہ کام تو اپنی جگہ پر ہے۔ تو یہ کام تو ابھی اس مرحلے کے اندر ہے کہ جب ہم لوگوں کو بات سمجھا رہے ہیں، جب لوگوں تک بات منتقل کر رہے ہیں، یعنی ان کے عقائد کی درستی، تطہیر افکار، یعنی لوگوں کے سامنے ان کے ذہن میں یہ بات رکھنا کہ بھائی یہ دین ہے، یہ دین کا تقاضا ہے۔ جب آدمی سمجھ لے گا تو پھر آگے بڑھے گا۔ اچھا اس کے بعد اس سے پہلے کیا کیا جائے؟ میرا مسئلہ تو میرا ہے، معاملہ کس کا ہے؟ اب یہاں پر آ جائیے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ فرد اور اجتماعیت، یہ خاص طور پر جو یہ تحریک کے کارکن اور یہ جو اس کام میں کرنے والے ہیں وہ اپنے سامنے اس بات کو رکھیں، یعنی ہم لوگوں کو اجتماعیت کا سبق پڑھاتے اجتماعیت کا سبق پڑھاتے اپنی انفرادیت کو بھول بیٹھے، یعنی ایک مسئلہ یہ بھی انفرادیت کو بھول بیٹھے۔ یہ جو اقامت دین کی بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس ذات پر اور اس زمین پر، یعنی اجتماعی طور پر نظام ریاست، اس پر اللہ کا دین قائم ہونا چاہیے، اس پر اللہ کا دین قائم ہونا چاہیے، یہی بات ہے۔ اس ذات پر، یعنی بلکہ کیا کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں آغاز اس ذات سے ہونا چاہیے۔ یہ ایک منطقی بات ہے، سارے لوگ تسلیم کریں، پہلے مسلمان میں ہوں نا، انا اول المسلمین، سب سے پہلا مسلم میں ہوں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے عمل کرنے والا میں ہوں، سب سے پہلے ماننے والا میں ہوں، ساری باتیں اپنی جگہ پر ہے۔ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے، ذات سے شروع ہوتا ہے اور پھر آگے چلا جاتا ہے معاملہ، سارا نبی کا معاملہ، صحابہ کا معاملہ۔ لیکن صورتحال یہ بن گئی ہے، یہ جو ایک تھوڑا سا فرق پیدا ہو گیا ہے کہ فرد اور اجتماعیت کے صحیح فہم اور عمل کا، بہت سے لوگ ایسے بھی ہمیں نظر آنے لگے اب یہ کہ وہ ذات سے پہلے، یعنی ذات سے پہلے زمین پر انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ ذات میں انقلاب نہیں آئے گا تو زمین پر انقلاب نہیں آئے گا۔ اگر اس ذات میں انقلاب نہیں آئے گا، یعنی یہ دونوں چیزیں پیش نظر ہے، ہدف پورا کا پورا ہمارے سامنے۔ ہدف تو اللہ کے رسول نے پہلے دن رکھ دیا تھا، اللہ کی حاکمیت کی بات پہلے دن مکے میں لوگوں کو بتا دی تھی، مشرکین کو بھی بتا دی تھی، یعنی اپنے لوگوں کو بتانا تو بات کی بات ہے، یعنی انہیں بھی بتا دی تھی اگر یہ کلمہ قبول کر لو تو عرب و عجم تمہارے زیر ڈگی ہوں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یعنی وہ حاکمیت قائم ہو جائے گی، وہ صورتحال بنے گی کہ جس کے اندر تمہیں اللہ وہ مقام عطا کرے گا۔ اس لیے کہ مسلمان، اسلام کا معاملہ، یہ اسلام غالب ہونے کے لیے، مغلوب رہنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو نظام ہے، یہ جو کلمہ ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، پڑھ لیتے نا سورہ مدثر، پہلی ابتدائی ہدایات کے اندر کیا کہا تھا؟ تو اس کا تو کام ہی یہی ہے، تو یہ تو بالا دست ہونے کے لیے ہے، یہ تو اللہ جیسے بڑا ہے ایسے اللہ کا کی بات بھی بڑی ہے، اس کا نظام بھی بڑا، وہی بالا دست ہونا چاہیے۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے۔ تو یہ لیکن سب سے پہلے کہاں انقلاب آ رہا ہے؟ فرد کے اندر آ رہا ہے۔ تو فرد کا معاملہ، یہ جو چیز ہے نا، یہ چیز درست ہونی چاہیے۔ اس کے اندر بعض لوگ کہاں چلے گئے؟ وہ فرد کے اندر اٹک کے رہ گئے، وہ اجتماعیت کو بھول گئے،
یعنی وہ فرد میں اٹکے تو بس وہ فرد کی ذاتی اصلاح اور خانقاہیت اور یہ سب چیزوں میں بھائی یہاں رہ گئے، اجتماعیت کو بھول گئے. تو ایک توازن درکار ہے. یہ بات اپنی جگہ، جیسے علامہ نے کہا کہ ایک طرف تو یہ بات کہی فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. یہاں کیا بتایا؟ انفرادیت نہیں چلے گی، اجتماعیت کے اندر ضم ہونا پڑے گا. یعنی اس حیثیت سے یہ بات بتا دی کہ یہ انفرادیت جو ہے اس کے ساتھ آگے جو کام ہے تمہارے سپرد اجتماعیت کا ہے. اور پھر دوسری طرف اس کا دوسرا پہلو کیا کہا؟ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. فرد کی بات آ گئی. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تبدیل. افراد صحیح نہیں ہوں گے تو قوم نہیں بنے. قوم سے فرد سے قوم بنتی ہے نا. اجتماعیت افراد کے مجموعے کا نام ہے نا. اگر افراد اچھے ہیں اجتماعیت اچھی ہے، افراد منظم ہے اجتماعیت منظم ہے، افراد بہتر ہے اجتماعیت بہتر، سب چیزیں. تو یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی پیدا ہو گیا بھائیوں کہ آج بحیثیت امت مسلمہ کے ایک مسلم کی بات دیکھیے، میں جتنی باتیں کرتا ہوں یعنی ہم جو عام طور پر کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں خارج میں کرتے ہیں. خارج میں یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں، حکمرانوں کا یہ مسئلہ ہے، فلاں کا یہ مسئلہ ہے، دشمن کا یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ معاملہ ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا، مجھے کیا ہو گیا. کبھی یہ بات بھی سوچیے، یعنی مجھے کیا ہو گیا، یعنی یہ معاملہ جو ہے. تو جب ادھر آتے ہیں تو قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ آدمی کی اصل کارگاہ یعنی کام کرنے کا مقام وہ کیا ہے؟ خود اس کی اپنی ذات ہے. خود اس کی اپنی ذات ہے. یہ کام بھی میں اپنی ذات کے لیے تو کر رہا ہوں. کس کے لیے کر رہا ہوں؟ آپ یہاں آئے کس کے لیے آئے؟ اپنی ذات کے لیے آئے نا. اپنی ذات کے لیے آئے، میں اپنی ذات کے لیے. یعنی یہ بنیاد ہے. یہ تو اصل کارگاہ کیا ہے؟ اپنی ذات ہے. یعنی اس کی تو اب ذرا دیکھیے آپ اسی اعتبار سے چند عنوان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تقویٰ، صبر، احسان، عدل، ذکر، شکر، قناعت، توکل، اخلاص، شرم و حیا، بردباری، وسیع الظرفی، وسیع النظری، تواضع و انکسار، سخاوت و فیاضی، بہادری، ثابت قدمی، راست بازی و سچائی، سادگی و اعتدال، امانت و رفاع عہد، اکل حلال، محنت، جفا کشی، ادب و احترام، شفقت، مربت، عفو و درگزر، خیر خواہی، صلہ رحمی، اور ایسی اور چلتے جائیے آگے. یعنی یہ کس کا، یہ موضوعات کس کے ہیں بھائی؟ یہ عنوان کس کا ہے؟ یہ فرد کا ہے یا اجتماعیت کا ہے؟ یہ عنوان جو ہے تقویٰ میرے اندر پیدا ہونا چاہیے یا اجتماعیت میں پیدا ہونا چاہیے؟ بھائی اجتماعیت ظاہر میرے اندر ہوگا، آپ میں ہوگا، ہم سب میں ہوگا، تو تقویٰ پر مشتمل اجتماعیت. صبر میرے اندر ہونا چاہیے یا اجتماعیت کے اندر ہونا چاہیے؟ بھائی سخاوت کا معاملہ جو ہے، عدل میں کرنے والا ہوں، ذکر میں کرنے والا ہوں، شکر میرے اندر ہے، قناعت کی کیفیت میرے اندر ہے. بھائی میرے اندر ثابت قدمی ہے، بہادری ہے، امانت ہے، عفا ہے. ساری باتیں کس کے لیے؟ کبھی اس اعتبار سے بھی تو سوچنے کی ضرورت. قرآن ہی ساری باتیں رکھتا ہے نا ہمارے سامنے، کہیں اور سے تو نہیں آتی ہے. قرآن جو نقشہ کھینچتا ہے امت مسلمہ کے ایک فرد کا. آپ دیکھیے زیادہ تر جو اس طرح کی جو آیات ہیں جن میں انفرادی سیرت و کردار کو بیان کیا گیا ہے وہ مکے میں. سورہ مومنون مکے میں نازل ہوئی. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکاة فاعلون. یعنی جو بات ہو رہی ہے کہ فلاح پائی مومنوں نے اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، اپنے تزکیے کو اس پر عامل رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل رہتے ہیں، یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. فرد کی بات ہو رہی ہے. یہ کہاں ہو رہی ہے؟ سورہ معارج یہی تفصیل وہاں کہاں ہو رہی ہے؟ مکے میں نازل ہو رہی ہے. یہ سورہ فرقان عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں زمین میں نرم چال چلتے ہیں، جاہل ان کے منہ کا ہے کہتے ہیں تم کو سلام. یعنی تکبر نہیں ہے ان کے اندر، تکبر نہیں ہے، تواضع ان کے اندر ہے، انکسار ان کے اندر ہے. یہ راتوں کو اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، یہ عبادت گزار ہیں. یہ آگے جو بات ہو رہی ہے کہ یہ ان کا خرچ کیا ہے، یہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں، نہ یہ گویا کہ یہ بخل کرتے ہیں. یہ سب کام یہ فرد کی صلاحیتیں ہیں نا باتیں. یہ انقلاب وہاں پیدا ہو کیا جا رہا تھا. پہلے
یہ مدینے آنے کے بعد تو پھر آپ دیکھتے ہیں آیات بدل جاتی ہیں، صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے، اجتماعیت کے معاملات زیادہ آتے ہیں، سوسائٹی کی باتیں زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں، دشمن کے ساتھ معاملات کی بات. تو یہ جو چیز ہے یہ تو سب فرد میں درکار ہے، سب فرد میں درکار ہے. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں ہے یہ، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر. یعنی یہ تو میری ذات کے اندر کام ہوگا تو آگے بات بڑھے گی. تو یہ انفرادیت اور اجتماعیت کا جو توازن ہے، یہ جو بات ہے یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. ورنہ بات کیا ہوگی جو قرآن کہتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. بات تو بنی اسرائیل کے لیے گئی ہے، لیکن بات اپنی جگہ بالکل عام ہے. کیا تم دوسروں کو تو نیکی اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تم دوسروں کو نیکی اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے؟ تو یہ جو عقل سے کام لینے کی بات ہے تو وہ یہی کہ یہ جو اعمال صالحہ کا معاملہ ہے، یہ جو بات تھی نا کہ منزل تک لے جانے والی چیز کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. اب ہم نے بات کی، ایک تو بات خارج میں کی، خارج میں کی بات ہم نے کہ آج امت کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ دین کی صحیح فیصلہ، صحیح فہم، یعنی اس کا علم نہیں رکھتا کہ دین کی وسعت کیا ہے، وہ علاقہ صحیح تصور نہیں رکھتا. اور جب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں تو کیا اس کا بین السطور بات کیا ہے؟ ہمیں الحمدللہ اس کا کچھ شعور حاصل ہوا ہے، یہی مطلب ہے نا. ہم دنیا تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمارا معاملہ تو اس اعتبار سے سامنے آ گیا. تو اب یہ کام تو وہاں پر تو یہ بات پہنچا رہے ہیں. اور عمل کی دنیا میں عمل صالح کی تو تلقین ہوگی نا، باقی عمل صالح تو خود کرنا ہے. عمل صالح اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ مکے میں جب ابھی نہ سوسائٹی بنی ہے، نہ ابھی وہ اختیار ہے، نہ وہ اقتدار ہے، نہ اقامت دین ہوئی ہے، کچھ نہیں ہوا، مگر جو اس کام کے کرنے والے، جو اس کے داعی ہیں، جو اس کام کو لے کے کھڑے ہوئے سے ماننے والے، ان کی زندگی دیکھو. یہ تو یہ ہونا چاہیے نا کہ ہم سب جو باتیں کرنے والے ہیں بھائی دیکھا جائے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کیا ہم تو کوئی ایسا معاملہ نہیں کر رہے کہ ہم کہہ کچھ رہے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں. اصل یہ نہیں ہے کہ کوئی اس میں مداہنت کی بات، ایسا نہیں، بلکہ بات کیا ہے، یہ اجتماعیت کا جو معاملہ بھائی یہ نظام قائم ہو جائے. میں اس کام کے لیے اس نظام کو بدلنا چاہتا ہوں، میں ریاست کی سطح تک جو ہے یہ اللہ کے دین کو لانا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ اس پردے میں ذات کہیں ادھر ادھر ہو گئی کہ اگر اس ذات پر اللہ کا دین قائم نہیں ہو سکا اور یہ میں نہیں کر سکا تو مجھے کیا جواز ہے اس بات کا کہ میں اس کا مطالبہ دوسروں سے کرتا ہوں. تو یہ مطلب اس کا یہ بساط بھر، یعنی یہ دونوں پہلو سامنے رہے. یہاں سے کرتے کرتے آگے تک جانا ہے. کامل کوئی نہیں ہوتا یہ اس کا معاملہ اور ہو بھی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اجتماعیت کے ساتھ رہتے ہوئے جو ملک کا معاملہ ہے، معاشرے کا معاملہ ہے، خرابیاں آتی ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات معاملات ہیں، گھر میں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، فلاں بھی ہے، یہ بھی ہے، 10 باتیں ماننی پڑتی ہیں، 10 باتیں کرنی پڑتی ہیں. مگر ذاتی حیثیت میں آدمی اپنے آپ کو اس مقام تک لے کے آئے کہ وہ کہہ سکے کہ میں کوشش کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، میں نے اپنی ذات کو ہدف بنایا ہے. میں جو فہرست تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے رکھی اس اعتبار سے کبھی خود بنائیں، خود بیٹھے دیکھیں کہ کیا مطلوب ہے میرے رب کو کیا مطلوب ہے. یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر ہیں. یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی یہ سارے جو تقویٰ کی، صبر کی، احسان کی، عدل کی، ذکر کی، شکر کی، قناعت کی، یہ کیا وہاں نہیں تھی؟ وہی تو اخلاق تھے. یہ انہی اخلاق کی ایک ذرا چھوٹی سی فہرست ہے جو اللہ کے رسول کے ہیں. تو یہ میرے اندر بھی ہونے چاہیے نا، مجھے ان کی پیروی کرنی ہے تو ذرا سا اس کو ہدف بنا کر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ صورتحال کیا بنے گی؟ صورتحال یہ بنے گی ہم کہہ کچھ رہے ہوں گے اور کر نہیں رہے ہوں گے. اب ایک دوسرے پہلو کی طرف آخری اس پر آ جائیے تاکہ بات ختم ہو جائے. یہ تو ہماری بات کیا ہوئی، دوہرا لیتے ہیں. یعنی ہماری منزل کیا ہے؟ آخرت. آخرت کا مطلب کیا ہے؟ آخرت میں کامیابی. کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ جنت چاہتے ہیں. یہ جنت کیسے ملے گی؟ ایمان اور عمل صالح کی بات ہے. ایمان کی وہ کیفیت ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مقتدر اعلیٰ اللہ ہی ہمارا، اللہ بلا جو ہے ہمارا اللہ ہے،
اس نے وہ جو دین ہمیں دیا ہے، جس میں وہ مقتدر ہے، جو نظام اس نے دیا ہے، اس نظام کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ اگر اس پر عمل پیرا نہ ہوئے تو پھر ناکام ہو جائیں گے، اس پر عمل پیرا ہوئے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کا نام عمل صالح ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ عمل صالح۔ اور اس کو مقتدر تسلیم کرنا اور اس کی درود جزا سب کیا ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے۔ جس کے ذریعے بھیجا اس نے یہ دین، وہ ہمارا رسول ہے، یعنی عقیدہ رسالت۔ اس سب تفصیلات میں جانا نہیں تھا، تو بہرحال یہ ہمارے سامنے تھا۔ اب باقی حالات ہیں، مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں یہ بھی ہمیں پریشان کرتی ہیں۔ آج جو امت کی زبو حالی ہے، آج جس کیفیت سے گزر رہے ہیں، یعنی فلسطین کا مسئلہ، یعنی آج آپ دیکھتے نا، یہ آنکھیں بند کر کے تو نہیں زندگی بسر کی جا سکتی، اور یہ دین کا تقاضا بھی نہیں ہے۔ دین کا تقاضا کیا ہے؟ آنکھیں کھول کے جیو، اپنے گرد و پیش، اپنی ذمہ داری، اس کے ہر حوالے کو اپنے سامنے رکھو۔ تو یہ امت کی بات ٹھیک ہے، جو امت کے حالات ہیں، لیکن جب امت پریشان ہوگی، امت کے ساتھ ظلم ہوگا، امت کے اندر یہ مسائل ہوں گے، یہ ہمارا مسئلہ ہوگا۔ ویسے اگر آپ دیکھیں، آج فلسطین کے معاملے پر پوری دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ بات ہو رہی، رد عمل آ رہا ہے۔ ابھی تو دوبارہ شروع ہوا یہ، اس سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے ہم سے بڑے بڑے مظاہرے، ہم سے زیادہ جو مسلمان ممالک سے زیادہ یہ جو ہے مغرب میں ہو رہے ہیں، اور مختلف قسم کی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، احتجاج ہے، فلاں ہے۔ یہ سب کس بنیاد پر تھے؟ کس بنیاد پر وہ لوگ بات کر رہے ہیں؟ انسانیت کی بنیاد پر۔ کس بنیاد پر؟ انسانیت کی بنیاد۔ یہ واقعی یہ اپنی جگہ بات ہے کہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے کہ انسانوں کو اس طریقے سے ظلم و تشدد اور قتل و غارت گری کا شکار کر دینا جو اسرائیل کر رہا ہے، یہ وہ جرائم ہیں جو دنیا میں تسلیم کیے جاتے ہیں۔ کہ شہری علاقوں پر بمباری کرنا، عورتوں اور بچوں پر جو ہے اس طرح سے بمباری کرنا، ان کے لیے کھانا پینا بند کر دینا، امداد وہاں نہ پہنچ سکے، ایسے حالات پیدا کر دینا، صحت کے مسائل پیدا کر دینا، اقوام متحدہ جو خود ان کی اپنا یعنی اس کے اداروں کو برباد کر دینا۔ ابھی اسی کے اندر ابھی کل پرسوں کی خبر تھی، وہ کہہ رہے تھے ہمارے 4 آدمی مر گئے، 14 مر گئے، یہ ہو گیا، یعنی کوئی تخصیص نہیں ہے، اور یہ سب کام کرتے چلے جانا، اور ہمارے پاس اتنا مسائل بچے ہیں، اور اب یہ حالات ہیں اور فلاں ہے۔ تو یہ سارا تو دنیا میں تسلیم شدہ بات ہے، یعنی انسانیت کے اعتبار سے یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ لیکن ہمارے لیے صرف انسانیت کا مسئلہ نہیں ہے۔ دنیا جو اس معاملے میں جس نظر سے دیکھتی ہے اور رد عمل دیکھتی ہے، وہ انسانی مسئلہ ہے۔ اور ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر امت کا مسئلہ ہے۔ امت ہمارا دینی تناظر ہے۔ امت تو دینی تناظر ہے نا، انسانیت تو ایک الگ چیز ہے۔ ہمارا اصل مطلب پہلے دین کی بات ہے، تو دینی تناظر ہے۔ تو دینی تناظر میں جو دینی ذمہ داریاں ہیں وہ ہمیں ادا کرنی ہے۔ تو ہمارا معاملہ صرف اتنا نہیں کہ مذمت کر دیں صاحب بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ امت اسے اس طرح دیکھ نہیں رہی ہے کہ یہ جو ہے امت کا مسئلہ ہے۔ یہ ظاہر جتنا وہ کر رہے ہیں اتنا ہم کر رہے ہیں۔ اگر وہ مذمت کر دیتے تو ہم بھی مذمت کر دیتے ہیں۔ ہم ذرا اور آگے بڑھ کر حکومتی سطح پر بھی کر دیتے ہیں، تو بہت سی حکومتیں ایسی ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں میں یہ کام بھی کیا ہے۔ ایسے بھی لوگ سامنے آتے ہیں، ایسے بھی کہ جنہوں نے اس کے سفیر کو نکال دیا، یہ بھی ہوا۔ مسلمان کسی ملک میں تو یہ نظر نہیں آتا کہ ایسا ہوا تھا کہ ہاں انہوں نے نکال کے باہر کر دیا ہو اور تعلقات جن کے تھے انہوں نے جو توڑ دی ہو۔ لیکن یہ معاملہ صرف اتنا نہیں ہے، ہمارے لیے امت کا مسئلہ ہے، اور امت کا مسئلہ اسی وقت بنے گا جب امت کا تناظر پیدا ہوگا، جب امت کی کیفیت۔ تو کوئی مسئلہ کہ دین چونکہ ہمارے اندر اس درجے میں نہیں ہے، تو یہ صورتحال اپنی جگہ ہے، تو اس کو بدلنا ہے، اس کو بدلنا ہے۔ بدلے بغیر چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ جو کیفیت ہماری ہے، جس کو کہا تھا اس طرح بھی تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یعنی یہ جو کمزوری ہے، یہ جو کمزوری ہماری ہے، اس کمزوری نے ہمیں یہ دن دکھائے۔ یہ مرگ مفاجات جو ہے اب تو مجبوری کا معاملہ، یہ تو موت جو ہے مجبوری کی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو یہ جرم ضعیفی کا مسئلہ ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے۔ ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے مطالبات، قراردادیں، مظاہرے بے اثر ہیں۔ یہ تو ہو رہے ہیں نا، یہ سب ہو چکے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں، کسی اور کی بات تو چھوڑ دیجئے، چلیے وہ تو تسلیم وہ لوگ کرتے ہیں، ہم تو جو کچھ کرتے ہیں ہم تو مجبوری کا معاملہ ہے۔ لیکن بات کیا ہے؟ کوئی نتیجہ نکال نہیں سکی، کوئی اس کا جو ہے رزلٹ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ معاہدہ ہوا، اس کو پامال کیا انہوں نے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔
تو اس معاملے میں کہ ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے طاقت درکار ہوتی ہے، ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، ورنہ اس سے پہلے کیا ہے، طاقت حاصل کرنے کی سعی و جہد جاری رہتی ہے۔ یہ بات آپ دیکھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریک ہے ساری، وہ اپنے اندر ایک پورا، ہمارے لیے قرآن کے میں بھی اس کی ساری رہنمائی ہے، وہ اللہ نے ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ کیسے پہلے دن تو یہ صورتحال نہیں تھی نا کہ اتنی طاقت حاصل ہو گئی تھی، ایسا تو نہیں تھا۔ مکے کے جو حالات ہیں، مدینے کے جو حالات ہیں، مدینے میں اسلامی ریاست بھی ہے، اس کے باوجود جو مسائل ہیں چڑھ چڑھ کے آتے ہیں، سارے کام ہوتے ہیں، یہودی وہ اپنی جگہ ایک مسائل پیدا کر رہے ہیں، منافقین الگ پیدا کر رہے ہیں۔ تو ایک بتایا ہے کہ اس دوران میں تمہیں کیا کرنا ہے، یعنی اس دوران میں جو تمہیں طاقت حاصل کرنی ہے، جو کام کرنا ہے، اپنے اوپر کرنا ہے، اپنے معاشرے میں کرنا، تو بہرحال طاقت کا حصول ضروری۔ اور اس میں جو ترتیب ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ ترتیب یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ سب سے پہلے ایمانی طاقت کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے، اگر مسلمان کی حیثیت سے کام کرنا ہے تو الگ بات ہے، انسانیت کے حوالے سے بات کر الگ بات ہے۔ ہم تو مسلمان کے حیثیت سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم امت کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم آخرت کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے پاس اپنی ذمہ داری پوری کر کے سرخرو ہونا چاہتے ہیں، ورنہ تو اللہ خود ہے ذمہ دار، اللہ ہے نا، اللہ کی مخلوق ہے، یہ سارا دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے، اس نے ہمیں جو ذمہ داری دی ہے کہ تمہاری ذمہ داری، تو ہمیں اس موقع پر اس آزمائش کے اندر مبتلا ہے کہ اس آزمائش سے کیسے گزرے کامیاب ہو کر، کہ ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس میں ترتیب کو درست کرنا پڑے گا۔ پھر وہی بات ہے، وہی تدریج ہے، وہی ترتیب ہے، اور قرآن یہ بات ہمارے سامنے رکھتا ہے ترتیب کیا ہے۔ تو پورا قرآن پڑھ لیجئے، مشکل ترین حالات کے اندر بھی کیا ہے؟ سب سے پہلے ایمانی طاقت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان تصبروا وتتقوا، یعنی بار بار آتا ہے نا، میدان قتال میں بھی گئے بعد ہی کہتا ہے، تو یہ ایمانی طاقت ہے نا۔ صبر کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ یہ اپنی ایمانیات، اللہ کے ساتھ وہ تعلق، اپنے مقصد کا شعور، اپنے مقصد پر آدمی کا جمے رہنا، یعنی جو مقصد ہے اصل، یعنی جو دین ہمارے سامنے رکھتا ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے فرما برداری، یہ جو دین اللہ نے دیا اس پر پوری طرح سے عمل پیرا ہونا۔ تقویٰ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، یہی کہ جو دین ہمارا ہے، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس پر ہم پوری طرح سے یکسو ہو کر عمل پیرا ہو جائے، ہمارا اللہ سے تعلق معیاری بن جائے۔ تو بہرحال ایمانی طاقت کی بات ہے، ایمانی طاقت یعنی عقیدے کی طاقت، اور ایمانی طاقت بھی کس چیز کا نام ہے سمجھ لیجئے، عقیدے کا معاملہ، درستی اور عمل صالحہ کا معاملہ۔ یہ جو چیز تھی نا پیچھے جو گزری تھی کہ اعمال صالحہ کے حوالے سے ایک ایسی شخصیت بنے، ایک ایسی شخصیت بنے جس کے اندر اسلام جیتا جاگتا نظر آئے، جس کے اندر اسلام جیتا جاگتا نظر آئے، ایمان کی طاقت ہو، وہی اعمال صالحہ کی طاقت ہو۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہمیں یہ درکار ہے۔ اس کے بغیر کوئی طاقت ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اگر امت کے حوالے سے سوچنا ہے، ایمان کے، ورنہ انسانیت کے حوالے سے سوچنا ہے، عام انسانوں کے حوالے سے سوچنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس زیادہ طاقت ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، وہ سپر پاور ہے، وہ فلاں ہے، پھر ساری باتیں لوگ کرتے رہیں گے۔ لیکن جب ایمانیات کی بنیاد پر آئیں گے، ترتیب قرآن نے جو رکھی ہے وہ یہی ہے کہ یہ پیدا کرو، پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہاری تھوڑی طاقت بھی بڑی بنے گی، پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اور اللہ تمہاری مدد کب کرے گا؟ یہ اللہ خود بتاتا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں غالب رہو اگر مومن ہو، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر اور تقوی کی روش اختیار کرو تو اللہ کی مدد آئے گی، اس کے فرشتے بھی اللہ بھیجے گا۔ یہ سب اس نے یہی بتایا نا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب تم وہ تقاضے پورے کرو جو اللہ نے تمہارے سامنے رکھے ہیں۔ تو یہ بنیادی بات ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے کہ ایمانی طاقت درکار ہے۔ اس کے بعد کون سی طاقت درکار ہے؟ ریاستی طاقت درکار ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ریاستی طاقت درکار ہے۔ آپ ترتیب دیکھ لیجیے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے مکے سے نکل کے مدینے آ رہے ہیں، یعنی ایمانی طاقت کس درجے پر پہنچی ہوئی ہے، اور پھر کیا ہے مدینے میں آنے کے بعد جب اسلامی ریاست بن جاتی ہے اب سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، اب سارے معاملات ہیں، اب ریاست کا معاملہ ہے، یہ قتال کے میدان ہیں، یہ سارے یہ جو ٹکراؤ ہے، یہ ٹکراؤ اب ان کے درمیان ہے،
اب مدینے کی ریاست ہے نا، اس کے ساتھ معاملات ہیں، اس کے ساتھ طاقت، اس کے ساتھ ہے۔ بدر کے میدان میں کون ہے؟ یعنی مدینے کی ریاست ہے۔ اب احد کے اندر اس کے ساتھ مقابلہ ہی ہے۔ یہ سارے معاملات دیکھیں تو آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو الحمدللہ ہم اس مرحلے میں موجود ہیں، ہم اس مرحلے میں، ہم مکے میں نہیں کھڑے، ہم اس مرحلے میں موجود ہیں جب الحمدللہ ایک نہیں، ہمارے پاس اتنی ریاست ہے، لیکن جہاں ہم ہیں تو اس مملکت پاکستان کو جو نام کے اعتبار سے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں لکھا ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کو حاصل ہے، اس میں لکھا ہے کہ کوئی قانون اس کے خلاف نہیں بنائیں گے، اس میں لکھا ہے کہ ہمارا دین جو مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، سب لکھا ہے اس کے اندر۔ اسے واقعتاً حقیقی اسلامی ریاست بنانا ہے، اس لیے کہ ریاستی طاقت کے بغیر جو مرحلے ہیں نا، یہ تو سارے معاملات نہیں ہیں، یہ باتیں جو ہیں پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی۔ آپ اسے یعنی اسے نکیل ڈالنے کی بات جو ہے، یعنی انہیں جو کہیے کہ اس جو ظلم اور تشدد اور یہ معاملات اسے اس مقابلے اسی سطح پر اسے شکست دینے کے لیے یہ چیز درکار ہے۔ تو بنیادی طور پر ہمارے لیے راہ اول موجود ہے۔ اب بات کیا ہو گئی کہ فلسطین کے حوالے سے بھی ہمارے پاس راہ عمل موجود ہے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے حلقے، دینی حلقے، یعنی یہ سب بھی بات اپنی جگہ پر ہے، سارا زور کس چیز پہ لگاتے ہیں؟ ان چیزوں پر جن میں کوئی تصادم نہیں ہے، جن میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے، جن میں کسی کی ناراضی کا مسئلہ نہیں ہے۔ صاحب آپ ٹھیک ہے، ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے بائیکاٹ کیا، ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پیسے دے دیں، یعنی یہی کام ہے، لیکن یہ کہ اس ریاست کو اسلامی ریاست میں تبدیل کر دیں تاکہ وہ پنجہ آزمائی جس کے ذریعے سے اس خونی ہاتھ کو جو ہے روکا جا سکے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ بھائی یہ تو جزوی چیزیں ہیں، کیا یہ کوئی انقلاب لے آئے؟ وہ 13 مہینے 15 مہینے وہ والے، اور اب یہ پھر سے معاملہ شروع ہوا ہے، کتنا فرق پڑا؟ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے وہ کام اپنی جگہ پر ہے، وہ کام اپنی جگہ پر ہے، اس کی بات ہی نہیں کہ اسے یہ، لیکن جو اصل کام ہے کہ ایک ایسی مملکت قائم ہو، اور ظاہر ہے کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں، آپ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ ترکی کی بات تو نہیں کریں گے، آپ ایران کی بات تو نہیں کریں گے، بھائی وہ جو آ رہے تھے ان کا کام ہے، اگر اچھا کریں گے ہم حمایت کریں گے، برا کریں گے ظاہر سی بات ہے کہ آپ مذمت کر دیں، بس اتنا۔ لیکن کام کا میدان کہاں ہے؟ کام کے میدان تو یہاں ہے۔ اگر یہاں صحیح طور پر اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے جس کی خارجہ پالیسی اسلام کے مطابق ہوگی، آج ہم کہتے ہیں فوج بھی کیسے جائے گی؟ خارجہ پالیسی کیا ہے؟ اس کے مطابق کام ہوگا نا۔ دیکھیے ہوا میں رہ کے باتیں کر لی، دعوے کرنا، تقریریں کرنا، اور یہ اس طرح کرنا اور یوں کر دینا، یہ کرنے میں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو خارجہ پالیسی ہے وہ خارجہ پالیسی تو بنی بھی ہے نا، اس میں کیا چیز ہے؟ وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، اس میں یہ بات نہیں کہ ہم امت ہیں، ہم امت کے مسائل میں ہم بولیں گے، ہم کام کریں گے، ہم امت کے مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے، کہاں لکھا ہے اس کے اندر؟ ظاہر سی بات ہے پابند ہے، یہ فوج کیا کرے گی اور وہ ریاست کیا کرے گی اور یہ فلاں کیا کرے گا۔ تو جب یہ اصل جو اس کی ترتیب ہے، جو اس کا معاملات ہے، کہ یہ بات طے ہو جائے کہ ہم تو کم سے کم اس بات پر یکسو ہو جائیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، اور یہ ایک واقعتاً صحیح اسلامی ریاست بنے، اور اس کے تمام معاملات، اس کی داخلہ پالیسی، اس کے خارجہ پالیسی، اس کے سارے معاملات، اس کی حکومتی، فوجی، ہر چیز جو ہے اسلام کے مطابق ہو۔ دیکھیے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ کام ہمارے کرنے کا، یہ کام ہم کر سکتے ہیں، اسی کا نام اقامت دین، کچھ اور نہیں ہے۔ یعنی اللہ کا دین اس ہماری سرزمین پر قائم ہو جائے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ میری ذات سے، یہاں سے شروع ہو اور اس سرزمین پر قائم ہو جائے۔ یہ واقعی صحیح طور پر اسلامی فلاحی تو خود بخود بنتی ہے جب اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ریاست بن جائے، پھر دیکھیے مقام کا مسئلہ بھی حل ہوگا اور بین الاقوامی مسئلے بھی حل ہوں گے۔ اس کے بغیر جتنا چاہے شور کرتے رہے ہم، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اللہ نے یہی ترتیب بتائی ہے، یہی ترتیب دی ہے، یہ سب کام ہوا، اللہ نے مدینے کی ریاست عطا فرما دی، اور اس ریاست نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی۔ وہ گھر میں آ کے بیٹھ نہیں گئے، انہوں نے کہ جس طرح سے ہم ٹھوک کے کام کیا ہے اور سر توڑ کے کام کیا ہے، یعنی اس طرح سے، تو یہ کام تو ہمیں کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کریں گے اپنی عافیت کوشی کی زندگی گزارتے رہیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جن لوگوں کے مفادات پر زد پڑتی ہے تو ظاہر ہے باطل تو ہے، شیطان جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کا ملک اور اسلامی قوانین وہ نہیں چاہتا۔
وہ تو جیسے چل رہا ہے ویسے چلانا چاہتا ہے۔ تو ہمارے سامنے راہ عمل موجود ہے، ہم بد گلی کے مسافر نہیں ہیں۔ آپ اپنی ذات کے حوالے سے، میں اپنی ذات کے حوالے سے اور اس ملک کے حوالے سے اس ہدف کو اپنے سامنے رکھیں کہ ہمیں اسے اسلامی ریاست بنائیں گے، جیسا کہ اس کا دعویٰ ہے، جیسا کہ اس کا دعویٰ ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جیسا کہ اس کا دعویٰ ہے ہم اسے اس کے مطابق بنائیں گے۔ ہم جیسے ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلم ہیں تو ہم سچے پکے مسلم بنیں گے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار بنیں گے۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو یقیناً پھر دیکھیں ایمانی طاقت کے ساتھ اور ریاستی طاقت کے ساتھ سارے مسئلے حل ہوں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد سے وفاداری یہی ہے کہ اس کے دین کو جو لے کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ کے دین کو اس ذات اور اس زمین پر یعنی اس سرزمین پر قائم کرنے کی جدوجہد کی جائے۔ یہی پیغام ہے جسے لے کر آپ کے سامنے، یہی قرآن کا پیغام تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا، جسے ہم نے پڑھا سمجھا ہے، اور اسی کام کو کرنے کی آپ کو بھی دعوت ہے کہ آئیے دامے درمے قدمے سخانے، جس طرح ممکن ہو جو کچھ کر سکتے ہیں اس کام کو کرنے کی کوشش کیجیے، ہمارے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی، کہیں بھی، لیکن کام یہی کرنا ہے۔ فرد کے اندر انقلاب آئے اور اس زمین پر انقلاب آئے، ایک منظم جدوجہد ہو تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ کے پاس بھی سرخرو ہوں گے اور جنت ہمارا مسکن بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔